اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں محبتاً توفیقاً عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ باوز بلند جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں درود السلام کا ورد کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں کے اوپر کوئی غم آ جائے تو درود و سلام کا ورد کیا کرو۔ صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا کے بعد، پیارے آقا علیہ السلام کے اوپر حمد و ثنا پڑھنے کے بعد میں سب اپنی ماؤں بہنوں کو بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو، سب لوگوں کو اور مجھے ہر آفتوں بلاؤں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے، آپ سب کو اور مجھے آفتوں بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، حاسدینوں کے حسد سے بچائے، فاسقوں کے فسق سے بچائے اور شیطان کی شر سے بچائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمیں سب مسلمانوں کو چاہیے کہ عاجزانہ زندگی گزارنی چاہیے، صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، جھک کر زندگی گزارنی چاہیے، اور غرور اور تکبر کے بغیر زندگی گزارنی چاہیے۔ اور ہمیں وہ زندگی گزارنی چاہیے کہ جس میں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کی رضا تو ہم مانتے ہیں مگر خوف نہیں رکھتے۔ کوئی بھی ہم کام کریں تو اللہ کی رضا تو سمجھتے ہیں مگر اللہ کا اس میں خوف نہیں رکھتے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہمارے اندر اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر پل، ہر گھڑی، ہر ٹائم دیکھ رہی ہے۔ پھر جا کر زندگی جو ہے وہ اللہ کے رضا کے لیے بنے گی اور اس کے طریقے کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والی جو ہماری بنے گی۔ جس زندگی میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ زندگی نہیں ہے، جس کام میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ کام نہیں ہے، جس ماحول میں
اللہ کا خوف نہیں ہے وہ ماحول نہیں ہے، اور جس مقام میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ مقام نہیں ہے، اور جس طریقت میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ طریقت نہیں ہے، جس نماز میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے، جس قرآن پڑھنے میں اور اس کا ترجمہ پڑھنے میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ پڑھنا نہیں ہے، وہ قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہی نہیں ہے۔ اور جس عقیدت میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ عقیدت ہی نہیں ہے، اور جس حقیقت میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ حقیقت ہی نہیں ہے، جس دوستی میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ دوستی ہی نہیں ہے، جس نیند میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ نیند ہی نہیں ہے، اور جس صبح میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ صبح ہی نہیں ہے، اور جس کمپنی میں بیٹھک میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ کمپنی نہیں ہے، وہ بیٹھک نہیں ہے، وہ صحبت نہیں ہے، یعنی کہ حتیٰ کہ ہمارا ہر کام کرنا جس میں اللہ کا خوف نہیں ہے اور اس کے رسول کی رضا نہیں ہے وہ ہمارا کوئی بھی کام نامکمل ہے، اور جس پیری میں اللہ کا خوف نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا نہیں ہے، وہ پیری ہی نہیں ہے، جس خطابت میں اللہ کا خوف نہیں ہے اور اس کے رسول کی رضا نہیں ہے وہ خطابت ہی نہیں ہے، اور جس عمل میں اللہ کا خوف نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہی نہیں ہے تو وہ عمل ہی نہیں ہے، اور جس شاگرد میں اللہ کا خوف نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور طریقہ ہی نہیں ہے وہ شاگرد ہی نہیں ہے، وہ شاگردی ہی نہیں ہے، اور جس استادی میں اللہ کا خوف نہیں ہے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت نہیں ہے وہ استادی نہیں ہے، اور جس میں کوئی کام بھی ہم کر لیں جس میں اللہ کی رضا اور اللہ کا خوف اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو وہ کوئی بھی کام ہمارا نہیں ہے، نہیں مانا جائے گا اللہ کی بات۔ عزیزان محترم، آج کل یہ پایا جاتا ہے جس کے پاس کوئی چھوٹا سا مقام آ جائے یا بڑا مقام آ جائے یا کوئی ہائی آفیسر کا مقام آ جائے یا ایم پی اے ایم این اے کا مقام آ جائے یا کوئی بھی مقام آفیسر بن جائے تو اس میں غرور اور تکبر پہلا نقطہ آ جاتا ہے، اور اس میں غرور تکبر کے ساتھ بڑی آفیسری کا وقت آ جاتا ہے، ٹائم آ جاتا ہے، وہ طریقہ آ جاتا ہے، وہ سلیقہ آ جاتا ہے جس سلیقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اس کی رضا نہیں ہے، اس کی محبت نہیں ہے، وہ سلیقہ ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے ہمیں ہر کام کرتے وقت اللہ کا خوف رکھنا چاہیے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنی چاہیے، اس کا طریقہ ہونا چاہیے، اس کی رضا ہونی چاہیے، پھر وہ کام ہمارا اللہ کی بارگاہ میں مقام والا گنا جائے گا۔ تو آج کل جو اکثر پایا جاتا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے، غرور اور تکبر۔ آج کسی بھی ادارے میں چل جائیں تو سبھی لوگ، میں یہ نہیں کہوں گا سبھی لوگ ایک جیسے ہیں، سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم
सब एक जैसे बन जाए तो क़यामत आ जाए, ये मैंने किताबों में पढ़ा है, हदीस मुबारक। और अजीजा ने मोहतरम, खुदा रहा कि हमें नेक लोगों की जैसा की तरह हाकमीनी गुजारनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल इज्जत ने आपको इस काबिल समझा, इसलिए ऑफिसर बनाया। खुदारा अगर आपके पास कोई साइल आता है, काम होना ना होना वो एक अलग बात है, मगर उसकी अच्छी इखलाकियात के मुताबिक जिंदगी, उसकी बात सुनना और उसको बिठाना और उसकी बिठाकर बात सुनना, ये भी एक अजर है। और इसमें अल्लाह की रजा और उसके रसूल अल्लाह से का तरीका है। और मेरे भाइयों, जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी ये अर्ज कर चुका हूं बातन और ज़ाहिर के बारे में, मगर आज का मौजू कोई मिलता जुलता है, मगर आज का नुक्ता नजर ये है कि हर काम में अल्लाह का खौफ होना चाहिए और अल्लाह का खौफ होना जरूरी है। जब अल्लाह का खौफ होगा कि हमारे अंदर सब्र होगा, अल्लाह का खौफ होगा हमारे अंदर आजिज़ी होगी, अल्लाह का खौफ होगा हमारे अंदर सदाकत होगी, अल्लाह का खौफ होगा हमारे अंदर हकीकत होगी, अल्लाह का खौफ होगा हमारे अंदर सीरत होगी, अल्लाह का खौफ होगा हमारी बात खूबसूरत होगी, अल्लाह का खौफ होगा उसमें अमल होगा, दूसरों को सुकून मिलेगा और दूसरों का काम भी होगा, कारवा भी होंगे। इसलिए जैसा कि मैंने इधर महकमा पुलिस में सन 2006-25-10 से नौकरी कर रहा हूं, तो चंद अफीसरों के नाम लूंगा, जिसमें जैसा कि डीपीओ अकबर नासिर खां रहा, बस इतना ही अर्ज करूंगा। नुक्ते में मैंने देखा कि उसमें अल्लाह की रजा उस साहब के अंदर और उसके अंदर अल्लाह का खौफ मैंने देखा, उसके अंदर आजिज़ी देखी, उसके अंदर हकीकत देखी और सब्र देखा। फिर एक और डीपीओ जिसका नाम अब्दुल गफार कसरानी है, वो भी रह कर गया इधर, तो देखा उसमें भी ये सब चीजें पाई गई। फिर मैंने एक और डीपीओ देखा, इस्माइल रहमान खड़क साहब, जो आजकल खाने वाले डीपीओ है, तो उसके अंदर भी अल्लाह का खौफ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और अल्लाह के खौफ के साथ इतना खौफ देखा कि कोई ज़ईफ़ुल उम्र उसके पास कोई साइल आता तो खुद चलकर उनको दरवाजे से ले जाकर, और ये तारीख ननकाने की गवाह है, ये सफार ननकाने की गवाह है कि देखा कि मैंने खुद अपनी आंखों से ये रोजाना मंजर देखता था कि वो ज़ईफ़ुल उम्र लोगों की बात सुनते थे, सुनकर उसमें अमल करते थे, जितनी मदद हो सकती थी वो मदद करते थे। ये है अल्लाह का, ठीक है। और मैंने एक और ऑफिसर देखा, जैसा कि जो वो डीपीओ ननकाना भी रहा मंसूर अमान साहब, और डीपीओ काड़ा भी रहे, अब मौजूदा डीपीओ वेहाड़ी लगे। मैंने ये देखा उनके अंदर अल्लाह का खौफ और छोटे तत्वे के साथ मोहब्बत करना, साइलों की बात सुनना और साइलों की बात सुनकर उसको पाए तो कमील तक पहुंचाना, फिर उसकी वेरीफाइड करना बात पे कि अमल बरामद हुआ है या नहीं हुआ। यह है अल्लाह का। इस तरह के लोग होते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए काम करते, अल्लाह के खौफ में काम करते। अल्लाह देख रहा है हमें, हर काम में अल्लाह देख रहा है। अगर हम सो रहे हैं तो ये खौफ होना चाहिए अल्लाह देख रहा है, अगर हम जाग रहे हैं ये खौफ होना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है, अगर हम चल रहे हैं ये खौफ होना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है, अगर हम घूम फिर रहे हैं तो हमें ये खौफ होना चाहिए अल्लाह देख रहा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें ये फिक्र होनी चाहिए कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, हर काम में अल्लाह देख रहा है, हर काम में अल्लाह देख रहा है। आपका बातिन अल्लाह देख रहा है, आपकी सोच अल्लाह पढ़ रहा है, आपका जहन अल्लाह पढ़ रहा है, आपका दिल अल्लाह देख रहा है, आपका बातिन अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। तो मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी फिर सीधी हो जाएगी, हमारी जिंदगी एक अच्छे रास्ते लग
جائے گی, ہماری زندگی سکون والی ہو جائے گی, ہماری زندگی ایک طریقے والی ہو جائے گی, ہماری زندگی ایک شریعت والی ہو جائے گی, ایک ہماری زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارنے والی ہو جائے گی, ہماری زندگی سیدنا عمر فاروق کے ساتھ محبت کرنے والی, ان کے طریقے کے مطابق گزارنے والی زندگی ہو جائے گی, سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ محبت کرنے والی, ان کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو جائے گی, سیدنا عثمان غنی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والی اور ان کے ساتھ محبت کرنے والی زندگی ہو جائے گی, اور سیدنا حیدر قرار کے مطابق زندگی گزارنے والی اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزرنے والی ہو جائے گی. اور یقین مانو میرے بھائی, اس زندگی میں سکون ہے, اس طریقے میں ہی سکون ہے, اس عمل میں بھی سکون ہے, کیونکہ ان کا بھی تقویٰ تھا, اللہ دیکھ رہا ہے. پھر ہماری زندگی اولیاء کرام جیسی ہو جائے گی اور ان کے ساتھ محبت گزارنے والی ہو جائے گی. پھر ہمیں خوف ہوگا, اللہ دیکھ رہا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو بھی یہ خوف ہوتا تھا, اللہ دیکھ رہا ہے. اور دنیاوی بھی دور میں زن طور میں آ جائیں تو دیکھا ہے کہ جیسے دنیا کے جو آفیسر گسٹر ہیں, ان کے بھی اندر بھی یہ دیکھا کہ اللہ کا خوف ہے, ان کے اندر کافی لوگوں کے اندر آفیسروں کے اندر پایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, کافی لوگوں کے اندر عاجزی پائی, کافی آفیسروں کے اندر سادہ پانا پایا, کافی لوگوں کے اندر حقیقت پائی, کافی لوگوں کا آفیسروں کے اندر جو عاجزی والی زندگی پائی, دیکھا, آنکھوں سے دیکھا, پھر دل خوش ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے, یا اللہ اس آفیسر کو نظر بد سے بچا, اور ان کے لیے دعائیں ڈھیر ہو جاتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا میں چھپا لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی زندگی ہونا چاہیے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو اللہ اعلیٰ طاقت ہے, اللہ سپریم طاقت ہے. یقین مانو میرے پر, اس طرح کی زندگی گزار. جیسا کہ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس, یعنی کہ سید عمر فاروق, میں نے کتابوں میں پڑھا, سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گشت کر رہے تھے, تو ایک مائی جو ہے اس کے اندر, من کے اندر کافی مہینوں سے یہ واقعہ گزر رہا تھا کہ مجھے سیدنا عمر فاروق ملے تو میں ان کے ساتھ یہ شکوہ کروں, مجھے سیدنا عمر فاروق ملے تو میں ان کو بتاؤں کہ آپ میرے تک میری مدد نہیں پہنچائی, میرے ساتھ تعاون نہیں کیا, مجھ سے پوچھا نہیں. اللہ اکبر. جس وقت سیدنا عمر فاروق گشت کر رہے تو وہی عورت مل گئی, مگر اس عورت کو یہ نہیں پتا کہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب روکا گیا اس حاکم کو, اس عورت نے حاکم کو یہ سمجھا کہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے, تو یہ وہ آدمی ہے. روکا, کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے عمر فاروق کی شکایت, عمر فاروق کے ساتھ شکوہ کرنا ہے. کہا اماں میرے ساتھ کر لو. تو جب اماں نے کیا تو کہا یہ میرا پیغام عمر فاروق تک پہنچا دینا. تو اماں سے پوچھا کہ اماں آپ کو شکوہ کیا ہے, کہ اماں نے بتایا کہ میں مستحق ہوں اور مالی طور پہ بہت مجبور ہوں اور میں پریشان ہوں, غم زدہ ہوں, میری زندگی کا گزارا نہیں ہوتا, میرا وقت نہیں گزرتا اور میں بے سہارا ہوں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہ سننا ہی دو کی بات, میرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دوروں قطار سے رونے لگ گئے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے کہ میری تیری اطاعت یہ سے, اور مجھے جو حکومت عطا کی آپ نے آپ کی رحمت سے ہوئی, اس حکومت سے ایک عورت کا شکوہ میری حکومت میں رہ گیا, اس عورت کی میں مدد نہ کر سکا, اس عورت تک نہ میں پہنچ سکا. آنکھوں میں جب آنسو آئے تو اس عورت نے پوچھا کہ اے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے بندے خدا تو کیوں رو رہا ہے, کیونکہ اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ یہ عمر فاروق ہے, تو کیوں رو رہا ہے, یہ تو عمر فاروق کا متعلق میں شکوہ کر رہی ہوں, یہ تو عمر فاروق کو ہم نے پیغام پہنچانا ہے کہ اماں بس کر, اماں بس کر, مجھے پتا چل گیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق میں یہ کمی ہے, یہ کمی ہوگی, یہ کمی ہوگی, یہ اس سے گناہ ہو گیا. کہا کہ تم عمر فاروق تو نہیں, اماں بات آگے کر, آپ کو کیا چاہیے. کہا مجھے میرے پاس گھر میں کھانے پینے کے لیے سامان نہیں ہے اور میرے گھر میں کوئی مالیت نہیں ہے. تو اس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تعاون کا حکم فرمایا. تو پوچھا کہ بیٹا یہ تو بتاؤ تم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں. کہا ہاں اماں, جس عمر فاروق کی تم بات کر رہی ہو میں وہی عمر فاروق ہوں. تو بیٹا تم رو کیوں رہے ہو. کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری حکومت میں جو پیچھے وقت گزر گیا. تو
اتنا बेखबरी में गुजर गया कि मेरी एक माँ जैसी जो भूखी रही, तामन की हकदार थी, उनका तक तामन नहीं पहुंचा, इसलिए अम्मा रो रहा हूं। तो वो माई बुढ़िया जो वो औरत है वो पशेमान हुई। तो मैंने किताबों में पढ़ा है कि वो रो पड़ी और कहने लगी कि मुझे फरूक मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज कोई किसी अफीसर को कोई बात करके तो दिखाए, अल्लाह अकबर। आज कोई इलाके के एसएच को कोई बात करके तो दिखाए, वो जाएगा कहाँ? आज कोई किसी हाकम को बात करके दिखाए, वो जाएगा कहाँ? क्योंकि अल्लाह का खौफ तो हम रखने की बजाय उन लोगों का खौफ रखते हैं जिनको खुद भी अल्लाह का खौफ नहीं है। अल्लाह अकबर। हमें ये क्यों बोल जाते हैं? मैं उन हाकिमों से सवाल करता हूं कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह हम सबको इस टाइम भी देख रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूं, अल्लाह इस टाइम भी देख रहा है। मैं आपको आप तक पैगाम पहुंचा रहा हूं, अल्लाह इस वक्त भी देख रहा है। हम कोई भी काम करते हैं, अल्लाह देख रहा है। हम कोई भी काम करते हैं, अल्लाह देख रहा है। हम कोई भी सोचते हैं तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह पढ़ रहा है, क्योंकि वो हाकिमों का हाकिम। फिर उस औरत से उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक पत्थर पे लिखाया। उस वक्त ये कागज तो होते नहीं थे, तो वो मैंने पढ़ा है कि एक ना थंब में लिखवाया, क्या कि अम्मा इस जगह पे लिख दे कि मैंने उमर फरूक तक शिकायत पहुंचाई, तो उमर फरूक ने फौरी मेरी दाद रस्सी कर दी। अल्लाह अकबर। जब ये लिखा लिया उस औरत से, फिर उस औरत से माफी मांगी। मैंने बड़ा बड़ा गिड़गिड़ा कर उस औरत से माफी मांगी। आज भी करता है अपनी ईमान से बताओ? बट क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता कि अल्लाह देख रहा है, ये तो इल्म है, मगर ये खौफ नहीं है कि हमने 2.5 गज की कब्र में जाना है। पता है कि 2.5 गज की कब्र में जाना है, मगर खौफ नहीं है। पता है कि अल्लाह है, मगर अंदर खौफ नहीं है। क्यों मेरे भाई, ऐसा क्यों? यार वो सैयदना उमर फरूक भी तो सदारत कर रहे थे ना, कुबूत कर रहे थे ना। तो फिर उनके अंदर आजिज़ी का ये आलम, उनके अंदर ये सादगी का आलम, उनके अंदर ये तरीकत का आलम, उनके अंदर ये सादापन का आलम, उनके अंदर ऐसा अल्लाह का खौफ, इस तरह का अल्लाह का खौफ पैदा करे। और हमें जरूरत है कि हम अल्लाह के खौफ लाजमी रखें, और हमारे अंदर ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है। फिर हम वो बुराइयां नहीं करेंगे जो मेरे अल्लाह को नापसंद है और उसके रसूल को नापसंद है। हम वही काम करेंगे जो मेरे और आपके अल्लाह को पसंद है और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी का तरीका होगा, वो काम होगा, हम वही काम करेंगे। अजीजा ने मोहतरम, आज का यही नुक्ता काफी है हमारे लिए इस वीडियो में। तो इसी दावत फिक्र में मंडी वार बटन के अंदर हर जुमेरात को बाद नमाज मगरब मदीना मस्जिद में दावत इस्लामी का सुनतो बड़ा इज्तिमा होता है, जिसमें हमारे दावत इस्लामी के भाई मुबल्लिगैन जो हैं वो बयान करते हैं, तो मीठी मीठे पैगाम पहुंचाते हैं। मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ, इस बात की दावत देता हूँ कि हम सब उस दावत इस्लामी के इज्तिमा में शिरकत किया करें और दूसरों को भी दावत दिया करें, ताकि वहां जाकर हमें कुछ सीखने को मिलता है और मिलेगा भी। अच्छी बातें होती हैं और हर तरीके के मुताबिक जिंदगी, जो अच्छे तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करने का तरीका बताया जाता है, बरीकी के मसाइल बताए जाते हैं, वहाँ वजू का बताया जाता है, गुस्ल का बताया जाता है, माँ बाप के अदब के बारे में बताया जाता है, यहाँ तक कि
قرآن و حدیث کے مطابق تعلیمات دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں سلام بھائی تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق اور طاقت ہمت عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر لاسٹ نقطہ وہ رہ گیا جب پھر وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اللہ دیکھ رہا ہے اس خوف سے اپنے بیٹے کو وہ خط پکڑا دیا اور کہا کہ بیٹے جب میں مر جاؤں تو یہ خط رکھ دینا میری قبر میں۔ ابا جان یہ خط کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ وہ خط ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے پاپا سے آپ کے والد سے جب حکومت کر رہا تھا اس حکومت میں اتنا وقت جو گزارا تو وہ غفلت میں گزارا اور ایک مستحق تک تعاون نہ پہنچا سکا، تو جب آپ کا والد گشت کرنے نکلا تو وہ عورت ملی، پھر اس عورت تک حق پہنچا۔ اور دوسری اس بات میں یہ تصدیق ہے جس میں میری بخشش ہو سکتی ہے، جس میں میری بخشش کا نظریہ ہے کہ میں نے اس عورت کو تعاون دے دیا، میں نے اس عورت کی مالی امداد کر دی، تو آج ہم بڑے سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ کسی کا حق کھا لیں سکون کے ساتھ سو جائیں، کسی کی حق تلفی کر لیں سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں، رشوت کما لی سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لی سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں، خود کھانا کھا لیا سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں، کسی کے کھانے کی فکر نہیں، خود پہن لیا اچھا تو پہن کر چل پھرتے ہیں، دوسروں کا ہم خیال نہیں کرتے، ایسی باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ہے کہ جو ہم حدیث مبارکہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو تو دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کرو۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ پڑھ لے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ پڑھ لے، سیدنا عثمان غنی کا طریقہ پڑھ لے، سیدنا صدیق اکبر کا طریقہ پڑھ لے، اور سیدنا حیدر کرار کا طریقہ پڑھ لے، اولیاء کرام کا طریقہ پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل یہی طریقہ ملے گا، ان کے تعلیم سے بھی یہ طریقہ ملے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے خوف رکھنے والا بھی طریقہ ان میں سے ملے گا۔ ہمیں بھی چاہیے یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کیا کرو، قافلوں میں جایا کرو، انشاءاللہ یہ سبق وہاں سے انشاءاللہ ملتے ہیں۔ تبلیغ کی جماعت میں تبلیغ کرنے کے لیے جایا کرو، سننے کے لیے جایا کرو، اللہ کی رضا کے لیے سفر کیا کرو، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، وما علینا الا البلاغ۔